آغاز میں آپ کو بتائیں اس موقع باعث پنجاب حکومت کا لاہور میں ایک ہفتے کے لیے پرائمری سکول بند کرنے کا فیصلہ حکم تمام سرکاری اور نجی سکولوں پر لاگو ہوگا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں نجی سکول گھر بیٹھ کر پڑھانے کا طریقہ اپنائیں۔ مزید کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ایونٹس، شادی اور ریسٹورنٹس، ہوٹل سمیت سب لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی ہے۔ شہری اس وقت میتھین کو سانس کے ذریعے جسم میں اتار رہے ہیں۔ بھارت سے آنے والی ہوائیں لاہور کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہیں۔ بھارت سے بات کیے بغیر اسموک پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ جو ونڈ کی ڈائریکشن کا پیٹرن ہے اگلا پورا ہفتہ، اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے، اور اس سپائک کی وجہ سے آج ہم پلے گروپ سے، مونٹسری سے اور پرائمری اسکول تک جو گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، اور بچوں کو ماسک اور خود بھی ماسک پہنیں، اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھیں، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں، اپنی گاڑیوں کے دھوئیں کو چیک کریں، کار کا جو امیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو لیں، اور یہ ذمہ داری ہم نے خود ادا کرنی ہے۔ فارمرز، منجی جلانے والوں سے میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سٹبل برن نہ کریں۔ ہم پارکس کا بھی اس وقت کلوزلی دیکھ رہے ہیں، ان کے ٹائمنگز کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پلیز، جو رات کو کیونکہ شام کو یہ AQI تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، تو وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکسٹریم اسٹیپس فار آؤٹ ڈور ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز، لیکن کسی وقت بھی اگر ہم نے اپنی چیز نہ بدلی تو ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے۔ ابھی AQI کی اسٹیج پر نہیں ہے کہ میں یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا لگاؤں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر۔ فضا میں آلودہ ذرات کی تعداد مسلسل دوسرے روز 1000 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں ڈیفنس فیز 8 سب سے زیادہ متاثر رہا، انڈیکس 1917 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے بھارتی شہر دلی کا دوسرا نمبر ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ باغوں کا شہر کہلانے والا لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ فضائی آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ، جس کے باعث اسموک کی شدت بھی بڑھ گئی۔ شہری آنکھوں میں جلن، گلے کی خراش، سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ فضائی آلودگی کے باعث حد نگاہ بھی کم ہو کر رہ گئی۔ اسموک دیکھیں کتنی زیادہ دن بہ دن، اور کسی کو مسئلہ بن رہا ہے، کسی کو سانس کا، کھانسی، یہ وہ۔ حکومت کو چاہیے کوئی سخت قدم اٹھائے۔ جتنی اسموک بڑھتی جا رہی ہے، عملی کام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی یہ کر رہے ہیں۔ بھارت سے آنے والی تیز ہوائیں، امریکی خلائی ادارے ناسا نے ہواؤں کا رخ دکھانے والا نقشہ جاری کر دیا۔ بھارت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 2.5 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسموک کے تدارک کے لیے کیے اقدامات بھی کسی کام نہیں آ رہے۔ مختلف علاقوں میں لگایا گیا گرین لاک ڈاؤن بھی برائے نام رہا۔ موٹر سائیکل، رکشے اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں لاہور کی فضا آلودہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ گڑھی شاہو ریلوے اسٹیشن، بورڈ والا چوک اور شملہ پہاڑی کے اطراف میں شہریوں نے گرین لاک ڈاؤن کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک چھائی رہنے کا امکان ہے۔ طبی ماہرین نے فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کیمرہ مین رانا اویس کے ساتھ احمد حسن، GNN لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں پاکستان کی عوام PIA کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ قومی ایئر لائن کو چلانا یا ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری صرف بیچنا ہے۔ PIA اونے پونے داموں نہیں بیچ سکتے۔ KP حکومت نے PIA میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا بیان بھی سنا ہے، اگر صوبائی حکومتیں مل کر PIA لینا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہر پارٹی نے قومی ایئر لائن کو تباہ کرنے میں پورا حصہ ڈالا۔ نجکاری کا پروسیس مجھے وزارت ملنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ مجھ پر تنقید کرنے والے نجکاری خود کر لیتے۔ پاس وہ سروس نہیں ہے۔ جس زمانے میں ہمارے پاس سروس تھی، جب میں UK جاتا تھا اسی میں جاتا تھا۔ آئیڈیل ٹائم ہے صبح 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ہمارا جہاز چلتا ہے، وہاں پہ دوپہر کو 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے پہنچا دیتا۔ آئیڈیل کسی کے پاس ایسے ٹائمنگ نہیں ہے جو آپ کے PIA کے پاس ہے۔ لیکن آپ جو PIA کے ساتھ ہوا ہے، اور افسوس مجھے اس بات کا کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی۔ واہ جی واہ، کمال کیا تم نے، حالت کیا کی ہے PIA کی، میرے سے صحیح نہیں بک رہی۔ کون سی ایسی پارٹی ہے، کوئی اپوزیشن کی، کوئی حکومت کی، کوئی اندر باہر کوئی پارٹی بتا دیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں رہی جس نے یہ PIA کا حال کیا؟
ہاں اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، کسی نے زیادہ ڈال دیے، کسی نے کم ڈال دیے، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پی آئی اے خریدنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ میں گفتگو کرتے ہوئے قائد نون لیگ کا کہنا تھا مریم نواز چاہتی ہیں پی آئی اے خرید کر نئی ایئر لائن شروع کی جائے۔ نئے جہاز لا کر ایئر پنجاب کے نام سے ملک کو نئی ایئر لائن دیں، میں نے کہا مشورہ کر لیں۔ نواز شریف نے مزید کہا ہمارے آئینی اداروں نے ہی آئین کا ستیہ ناش کیا، جو اچھا کام کرتا ہے اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، سازشوں کا آہستہ آہستہ سدباب کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت پی آئی اے نہیں خرید رہی، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے تردید کر دی۔ ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نجی سرمایہ کاروں کے ناموں سے لائی جانے والی ایئر لائن میں پنجاب حکومت کے شیئرز ہوں گے۔ رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم اس حکومت کے گلے پڑے گی۔ اگر ججز آئین اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مزید کہا آئین میں جمود نہیں ہوتا، اس میں تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں عوامی مفاد میں ہوتی ہیں۔ ملک میں ہر چیز کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ بلاول بھٹو آج کل غیرانی اقدامات میں آگے ہیں۔ نظام میں سسٹم میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے، ہر چیز یہ تعویل دے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ اب تو پیپل پارٹی کا بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک اہم کردار سامنے آیا ہے، جو اس 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کھل کے ادا کیا۔ لیکن ترامیم جو ہیں وہ ہمیشہ عوامی مفاد میں، پبلک کے ویل بینگ کے لیے، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام بہتری کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کے مغوی وکیل انتظار پنجوتا پولیس مقابلے کے بعد بازیاب ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مشکوک گاڑی کو روکا تو اغواکاروں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے ملزمان گاڑی اور مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بازیابی کے بعد انتظار پنجوتا نے بیان میں کہا کہ اغواکار 2 کروڑ روپیہ تاوان مانگتے رہے۔ ملزمان کی پشتو زبان سمجھ نہیں آتی، اغواکار اٹک تک کیسے لائے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ حسن عبدال میں پولیس مقابلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کو بازیاب کروا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حسن عبدال میں ناکہ بندی پر مشکوک گاڑی کو روکا۔ گاڑی میں اغواکار گینگ ایک شخص کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ گاڑی میں سوار اغواکاروں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ پر اغواکار گاڑی اور مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ بازیاب مغوی کی شناخت انتظار پنجوتا کے نام سے ہوئی۔ بازیابی کے بعد انتظار پنجوتا نے بیان میں کہا کہ مجھے 8 اکتوبر کو اسلام آباد سے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا۔ اغواکار مجھ سے 2 کروڑ تاوان مانگتے رہے، شدید تشدد بھی کیا۔ اغواکار پشتو میں بات کرتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اغواکار اٹک کیسے لائے علم نہیں۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے انتظار پنجوتا آپ دیدہ ہو گئے۔ بہت مارا ہے، پہلے دنوں میں فوکس میں مارا مجھے، سر میں لاہور میں بھی کرتا ہوں، لگی پشتو میں بات کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ جو ایک لفظ سنا ہے چمکنی سائڈ سنا ہے، جو یاد آتا ہے ورڈ جو ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہے تھے، کافی دن سے 3-4 گھنٹے ہو گئے، مجھے نہیں پتا کہاں اور ٹریول کرواتے رہے ہیں کبھی ادھر۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل 8 اکتوبر سے لاپتہ تھے۔ ان کی بازیابی کے لیے کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے انتظار پنجوتا کی واپسی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا انتظار پنجوتا کی خوفناک حالت میں واپسی ہوئی، اغوا کر کے تشدد کرنے اور پھر سڑک کنارے چھوڑ دینے کے واقعے پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ لوگ شکر کرتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے واپس آ گیا۔ کیا کبھی کوئی ایسے کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا؟ کیا کوئی عدالت کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی یا سزا دے گی؟ ڈی چوک اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں سیف شیرانی۔ تحریک انصاف کے ڈی چوک احتجاج کے دوران کے پی ہاؤس اسلام آباد پر پولیس دعوے کا معاملہ محکمہ مواصلات و تعمیرات اور انتظامیہ کی رپورٹ GNN نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق توڑ پھوڑ سے کے پی ہاؤس کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ توڑ پھوڑ کے دوران 60 لاکھ نقدی کے پی ہاؤس کا کرایہ بھی غائب ہوا ہے۔ رپورٹ کا حکم اسپیکر صوبائی اسمبلی کی رولنگ پر قائم خصوصی کمیٹی نے تیار کر لی۔ رپورٹ میں 64 لاکھ کا لائسنس یافتہ اسلحہ، بلٹ پروف جیکٹس بھی غائب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ پاکٹ فون، شوز بیگ اور گیس ماسک سمیت MPs اور پولیس کی بھی 16 لاکھ روپے مالیت کی قیمتی اشیاء بھی غائب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کے پی ہاؤس کی دوبارہ مرمت پر 96 لاکھ سے زائد کا خرچہ آئے گا۔ اسپیکر نے خصوصی کمیٹی کو توڑ پھوڑ سمیت اشیاء کی تفصیلات سامنے لانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ سیف شیرانی، GNN، پشاور۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان تقریب سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو نظر آئے گا
اور جو لوگ بھی اس ایجوکیشن کو حاصل کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم ان کو موقع فراہم کریں گے، وہ اپنا انٹرپرینورشپ شروع کریں، آگے بڑھیں، جابز کریں، کاروبار کریں، ان کو جو ہے ہم جگہ فراہم کریں گے، فیسلٹیز دیں گے، اور جو ہو سکے گا وہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے، ایک پارٹی ہے، ایک این جی او ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ محنت کر رہی ہے، اور اتنے میدان سج رہے ہیں، یہ ہٹا لیں یہاں سے، یہ اتنے میدان جو ہے وہ سج رہے ہیں صرف ایک ٹاؤن کی خبر یہ کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے برطانیہ کے معروف کاروباری شخصیات کے وفد کی زبیر عیسیٰ کی سربراہی میں لاہور میں ملاقات ہوئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے فصیح اللہ سے۔ فصیح اللہ بتائیے اس ملاقات سے متعلق۔ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے برطانیہ کی بااثر اور معروف کاروباری شخصیات کے وفد نے زبیر عیسیٰ کی سربراہی میں لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، اور وفد میں برطانیہ کی سرکردہ کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کاروباری اور تاجر برادری کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی کوششوں سے حالیہ دنوں میں ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ ہمارے یہاں پر بڑھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی جو وفد کو پاکستان کی سرمایہ کرنے کی ترغیب ہے، اور ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے ملکی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر وزیر اعظم کی آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ یو ایس الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں صرف 2 روز باقی ہیں۔ فاتح کا فیصلہ سوئنگ سٹیٹس کریں گی۔ ایریزونا، جارجیا، نیواڈا، شمالی کیرولینا اور پینسلوینیا میں ٹرمپ آگے ہیں۔ مشیگن اور وسکونسن میں کمالا ہیرس کو برتری حاصل ہے۔ نئے امریکی صدر کے لیے کم از کم 270 الیکٹورل کالج ووٹ حاصل کرنا لازم۔ دوسری جانب قبل از وقت ووٹنگ میں 7 کروڑ سے زائد ووٹ ڈالے جا چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیرولائنا میں جیت کے دعوے پر کیملا ہیرس نے ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔